سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم حروف مدہ اور حروف لین اور اسی طرح حمزہ اور الف کے متعلق بات کریں گے، اور اسی طرح معروف پڑھنے اور مجہول پڑھنے کے متعلق بھی بات کریں گے کہ معروف کس طرح پڑھا جاتا ہے اور مجہول جو ہے نا آواز کون سی ہوتی ہے، تو ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور خاص کر حروف مدہ کا جاننا تو بہت ہی ضروری ہے، اور اس طرح حروف لین کا بھی، کہ اکثر جو قرآن پاک میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کسی حرف کو زیادہ کھینچ لیتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا اس میں جو ہے نا کہ حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور جہاں کھینچنا ہے ادھر نہیں کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک حرف کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو حروف مدہ جو ہے، مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچ کے پڑھنا، دراز کرنا، یہ مد کا معنی ہے۔ تو حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ان کی آواز کو دراز کرنا ہے۔ تو وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 3 ہیں، حروف مدہ جو ہے نا وہ ٹوٹل 3 ہیں پورے قرآن پاک میں، کوئی زیادہ بھی نہیں کہ ان کو یاد کرنا جو ہے نا مشکل ہو، بہت ہی آسان ہے، بس ایک انسان کوشش کرے۔ تو ویسے بھی دین سیکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، لیکن انسان جو ہے اگر کوشش کرے تو اس کے لیے جو ہے نا ممکن ہے۔ تو حروف مدہ جو ہے نا وہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اچھا، الف کے متعلق جو ہے نا سب سے پہلے بات کریں گے، حمزہ اور الف میں فرق یہ جاننا ضروری ہے، اس کے بعد حروف مدہ کی تعریف جو ہے نا کریں گے۔ حمزہ کون سا ہوتا ہے اور الف کون سا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے نا حمزہ کو بھی الف پڑھتے ہیں، حالانکہ حمزہ کی مستقل کوئی شکل نہیں، کبھی عین کی شکل میں حمزہ لکھا جاتا ہے، کبھی یا کے اوپر ہوگا، کبھی واو کے اوپر ہوگا، کبھی عین کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں۔ تو حمزہ اس کی صرف آواز پہچاننی ہوتی ہے، اس کی آواز کیا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ا، ای، او، یہ آواز اس کی، یہ ہے حمزہ۔ خواہ وہ عین کی شکل میں لکھا ہو، خواہ الف کی شکل میں لکھا ہو، خواہ یا کے اوپر جو ہے لکھا ہو یا واو کے اوپر لکھا ہو، تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ جب اس کی حرکات ہوں گی زبر، زیر، پیش، سکون، تو اس صورت میں اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، پھر الف نہیں پڑھنا۔ تو اکثر جگہ جو ہے نا لوگ اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ یہ الف ہے حالانکہ وہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ اور الف کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل خالی ہو، نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم کچھ بھی نہ ہو، تو وہ ہے الف۔ تو یہ جو ہے نا اب ہم نے اس کا فرق جو ہے نا معلوم کر لیا حمزہ اور الف کا۔ تو اب آتے ہیں حروف مدہ کی طرف۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، الف سے پہلے والے حرف پر زبر، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر۔ تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں جو تعریف لکھی ہے وہ اس طرح ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، زبر کے بعد خالی الف، زبر کے بعد خالی الف، جیسے با، را، کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا نا، اس طرح یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الف ہے اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، تو یہ الف ہے۔ تو الف سے پہلے زبر ہوگی تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کی آواز کو کھینچنا ہے، جس طرح با، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ایک الف کی مقدار یہی ہے۔ مثلا اس کی مثال جو ہے نا، جس طرح کھلی انگلی جو ہے نا اس کو آہستہ سے آپ بند کر لیں، یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں، تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ با، رو، یعنی اتنا، اس سے زیادہ ہم نہیں کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا۔ زیر کے بعد جزم والی یا،
زیر کے بعد جزم والی یا، یعنی اس طرح بھی تعریف جو ہے نا اس کی جا سکتی ہے. یہ زیر ہے، اس کے بعد یا جو ہے جزم والی ہے، اس طرح بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں. اور دوسری تعریف کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم کو سکون کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر، اس طرح بھی اگر تعریف آپ کو آسان لگتی ہے تو اس طرح کریں. یا جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ زیر کے بعد جزم والی یا، جہاں بھی قرآن پاک میں جو ہے نا زیر کے بعد جزم والی یا ہوگی تو وہاں آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر اس کی آواز کو کھینچنا ہے. اگر نہیں کھینچیں گے تو ایک حرف کی کمی واقع ہو جائے گی. اور پیش کے بعد جزم والا واو، جیسے سو، رو، بس اتنے اس کو کھینچنا ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں پیش کے بعد جزم والا واو ہوگا آپ نے وہاں آواز کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے. تو یہاں جو اس طرح تعریف لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ مثال بھی لکھی ہوئی ہے. اور دوسری تعریف جو ہے نا، دوسرا طریقہ اس کا تعریف کا یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر، اور اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. دوسری تعریف جو ہے نا اس طرح ہے. تو جو بھی آپ کو آسان لگتی ہیں وہ والی تعریف آپ یاد کریں. اور اکثر مقصد جو ہے نا وہ سمجھنا ہوتا ہے. آپ سمجھ جائیں تو پھر ایک ہی تعریف جو بھی آپ مثلا کہ کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اردو میں جو ہے نا یہاں لکھا ہے، اردو میں جو ہے الف مدہ بالعموم قدر موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے مال ہو گیا اور حل، اس کا جو ہے نا جو الف ہے. لیکن قرآن مجید میں الف نہایت باریک ادا ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں الف جو ہے وہ باریک ادا ہوتا ہے، موٹا جو ہے نہیں ہوگا. لیکن موٹا ہونے کی صورت جو ہے نا وہ ایک ہے، وہ کون سی ہے؟ تو عربک میں جو ہے الف تب موٹا ہوگا کہ موٹے حرف کے بعد جو ہے نا الف آئے. جس طرح یہاں جو ہے مثال جو ہے لکھی ہوئی ہے صادقین، صاد جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے، تو صاد کو موٹا کریں گے اس کے ساتھ جو ہے نا الف بھی جو ہے نا وہ موٹا پڑا جائے گا. اور اس طرح ظالمین، وا جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے تو اس کے ساتھ الف جو ہے اس کی وا کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا. ورنہ الف جو ہے عربک میں جو ہے وہ نہایت ہی باریک پڑا جاتا ہے. تو یہ جو ہے الف کے متعلق بات ہوئی. اب آگے واو اور یا کی بات جو ہے نا رہ گئی. واو مدہ اور یا مدہ کی آواز. واو مدہ اور یا مدہ اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح مستعمل ہیں، یعنی دونوں طرح اردو میں جو ہے نا پڑھے جاتے ہیں. معروف بھی ان کو پڑھا جاتا ہے اور اس طرح مجہول بھی. لیکن عربی زبان میں واو مدہ یا مدہ ان کو صرف معروف پڑھا جائے گا، مجہول آواز نہیں ہوگی. تو یہ عربی اور اردو میں اس کا یہ فرق ہے، واو مدہ اور یا مدہ کا. اب اردو میں جس طرح نور کا واو ہو گیا اور جمیل کی یا یہ معروف پڑھی جا رہی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ جب مجہول پڑھا جاتا ہے، جس طرح مور کا واو جو ہے نا اور درویش کی یا مجہول ہیں. درویش جو ہے نا تو یہ آواز کیا ہے؟ مجہول ہے. تو قرآن پاک میں واو اور یا ہمیشہ معروف ہی ادا ہوتے ہیں. عربی زبان میں حروف مدہ میں واو اور یا جو ہے یہ ہمیشہ، یعنی مجہول آواز عربی میں نہیں ہوتی. واو مدہ اور یا مدہ ان کو جس طرح اردو میں کبھی معروف کبھی مجہول، لیکن عربی میں صرف معروف پڑھنا ہے. اس کی آگے مثالیں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں. واو مدہ معروف کی مشق، جس طرح تو، اس کو جو ہے نا پیش میں آواز جو ہے نا مجہول نہ ہو جائے، یعنی تو کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ تو پیش میں تھوڑے ہونٹ گول ہوں گے. واو میں اس طرح ہوتا ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور پیش میں بھی، کیونکہ پیش جو ہے نا آدھے واو کی آواز ہے تو اس لیے اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. تو اس طرح لو، مو، بو، نو، اور اس طرح یعلمون،
یؤمنون فکلوہ نورہ یوسف، تو لہٰذا واو کو مجہول پڑھنے سے بچیں، یعنی معلوم کیا ہو گیا کہ واو مدہ کو ہم نے معروف آواز میں پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ تو آگے ابھی یا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب یا مدہ کی مشق، یا مدہ معروف کی مشق، تو اس طرح معروف ادا ہوگی سی، صی، غی، فی، می، یعنی آواز بھی معروف اور اس کے اندر جو مد ہوتا ہے الف کے برابر وہ مد بھی کرنا ہے اور ادا بھی اس کو معروف کرنا ہے۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں عبادی، یہاں جو ہے نا الف مدہ ہے اور یا مدہ ہے، تو یہاں جو ہے یا مدہ کی آواز معروف نکالنی ہے، عبادی۔ اس طرح غیظ، العالمین، الرجیم، الرحیم، الذین، تو اس کے اندر جو ہے نا مد بھی ہم نے ادا کر لیا اور آواز بھی معروف کے ساتھ، یعنی معروف آواز کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ تو آگے جو ہے نا کیا لکھا ہے کہ لہٰذا یا کو ایسے مجہول پڑھنا جیسے لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ الحمد، دال کی پیش جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا مجہول جو ہے نا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، الحمد پیش میں ہونٹ گول نہیں کرتے ہیں۔ تو آگے پھر رب العالمین ہے تو رب العالمین اس طرح پڑھتے ہیں مجہول آواز میں۔ اس طرح الرحمن الرحیم ہے تو الرحمن الرحیم کر کے پڑھتے ہیں۔ مالک یوم الدین پڑھنا چاہیے تو مالک یوم الدین، یو پڑھتے ہیں، یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے، مدین دین کر کے نہیں پڑھنا، یعنی آواز مجہول اس میں نہ ہو، تو مجہول آواز سے بچنا ہے۔ اب آگے جانیں گے حروف لین کے متعلق۔ تو حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حروف لین جو ہیں ٹوٹل دو ہیں، واو اور یا، اور ان کی تعریف بھی آسان ہے۔ دونوں کے لیے زبر شرط ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، دونوں کے لیے زبر شرط ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو خود ساکن ہے، پہلے والے حرف پر زبر ہے، یا ساکن ہے، پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو خود یہ ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جزم ہوگی، تو ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اس میں بھی آواز جو ہے نا مجہول نہ ہو۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، جس طرح پڑھنا ہے خوفن، خو، اس کی جو ہے نا یہ آواز معروف آواز ہے، خوفن، قولن، موضوعتن، اس کے اندر واو مدہ بھی آ گیا، اور آگے یہ والا واو جو ہے یہ واو لین ہے، اور اگلا واو جو ہے وہ واو مدہ ہے۔ لوحن، یہ واو لین آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ کیف، یا لین آ گئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کیف۔ کیدن، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ رویدن، رویدن۔ ویل علیہم، تو یہ یا کی مثالیں آ گئی، اوپر جو ہے نا واو لین کی، نیچے یا لین کی مثال۔ اچھا آگے تنبیہات ہیں، یہ تنبیہ نمبر 1، حروف لین کو کھینچنے سے بچایا جائے۔ مثلا خوفن کو خوفن ہم پڑھیں تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کو یعنی ہم نے کھینچ لیا تو غلطی ہو گئی۔ اس طرح قولن ہے تو قولن کو قولن کر کے پڑھیں گے تو بھی غلطی بن جاتی ہے۔ اس طرح علیہم ہے تو علیہم کے بجائے اگر کھینچتے ہیں علیہم تو اس طرح پڑھنا کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو حروف لین کو اس طرح کھینچ کے نہیں پڑھنا، بس نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور آواز کو کھینچنا نہیں، جس طرح خوفن، خوفن، اس طرح قول علیہم، تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو ادا کرنا ہے۔
اور تنبیہ نمبر 2 کیا ہے کہ حروف لین کو مجہول پڑھنے سے بچایا جائے۔ عام طور پہ جو ہے نا حروف لین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ اردو زبان ہو گئی جو عجمی زبان ہے، اس میں جو ہے نا حروف لین کو مجہول آواز میں پڑھتے ہیں، تو یہاں عربی میں معروف پڑھا جاتا ہے تو وہ غلطی جو ہے نا قرآن پاک میں لوگ جو ہے نا کرتے ہیں، تو حروف لین کو مجہول پڑھنے سے جو ہے بچایا جائے۔ تو جیسا کہ اردو میں اور ہو گیا، ہم پڑھتے ہیں نا اور، تو واو ساکن سے پہلے زبر بن جاتی ہے، تو یہ اور کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی اس طرح مجہول نہیں پڑھنا۔ اور اس طرح غیر کر جو لفظ ہے اردو میں، اس میں یا ساکن سے پہلے زبر بن جاتا ہے، تو یا لین ہے، لیکن اردو میں جو ہے نا اس کو مجہول پڑھتے ہیں، تو عربی میں جو ہے نا اس طرح نہیں، عربی میں معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یعنی معروف طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا اس میں واولین میں ہونٹ جو ہے نا آپ نے گول کرنے ہیں، لیکن گول کس طرح کہ ہونٹوں کے کنارے آپس میں ملے ہوں گے، درمیان صرف کھلا ہوگا، جس طرح غنچہ سا بن جاتا ہے، اس طرح آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، تو تب واو جو ہے نا وہ صحیح ادا ہوگا۔ تو یہاں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں اور دائرہ کم سے کم رکھیں، اور اس کی آواز لکھنؤ جیسی ہوگی، لکھنؤ۔ اچھا، غور اور شوق جیسی نہیں ہوگی، جس طرح اردو میں ہم جو ہے نا غور لفظ استعمال کرتے ہیں اور شوق، تو اس میں آواز مجہول ہے، تو اس طرح نہیں ہوگی، لکھنؤ جس طرح ہم پڑھتے ہیں لکھنؤ، تو اس طریقے سے واولین کی آواز جو ہے نا نکالنی ہے، اور ہونٹ جو ہے نا واو میں گول کرنے ہیں، لیکن گول کرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے کہ وہ مکمل جو ہے نا ہونٹ گول نہیں ہوں گے، بلکہ کنارے آپس میں ملے ہوں گے، درمیان صرف کھلا ہوتا ہے، ایک غنچہ سا بن جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کی آواز ہوگی واو کی۔ تو یہ جو ہے نا واو کے متعلق جو ہے نا ضروری بات تھی، اس کو سمجھنا بھی ضروری تھا۔ آگے جو ہے نا واولین کی مشق کرتے ہیں، او، تو، جو، فو، قو، تو اس طرح واولین کو ادا کرنا ہے۔ یومین، طغو، حولہ، قولی، صوت، عفونا، تو یہ ہے واولین کی معروف آواز۔ اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں، وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ او پڑھتے ہیں، او کی بجائے او پڑھتے ہیں، اس طرح تو کی بجائے تو پڑھتے ہیں، جو کی جگہ جو پڑھتے ہیں، فو کی جگہ فو، قو کی جگہ قو، تو وہ کیا ہے؟ مجہول آواز ہے، تو مجہول سے آپ نے بچنا ہے، تو معروف آواز میں پڑھنا ہے، تو معروف آواز اس طرح ہوگی، او، تو، جو، فو، قو، یہ معروف آواز ہے۔ تو آگے پھر یائلین کی معروف آواز جو ہے نا وہ کس طرح ہوگی؟ ای، حی، عی، ضی، وی، این، زیتون، انجینا، رأیت، خیر، شیء، تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کی مشق کرنی ہے، اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے، اور جو مجہول کی جو غلطی ہوتی ہے اس سے مجہول سے بچنا ہے، اور معروف طریقے سے جو ہے نا ان حروف کو ادا کرنا، یعنی حروف لین کو معروف طریقے سے ادا کریں گے، اس طرح حروف مدہ کو بھی معروف آواز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے بارے میں ضروری جاننا یعنی ضروری تھا، تو الحمدللہ یہ اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ حمزہ اور الف کی پہچان کے متعلق پہلے جو ہے نا ہماری بات ہو چکی تھی، لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ مثلا کہ سمجھ سکتے ہیں کہ الف جو ہے نا ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ الف جو ہے نا شروع میں نہیں آ سکتا۔ اب مثلا ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو وہاں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو شروع میں جو ہے نا الف نہیں آ سکتا ہے۔
درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ اور یہ ایک بات تو یہ ہو گئی الف کے متعلق۔ دوسری جو ہے نا، الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حمزہ ہے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، الف بغیر جھٹکے کے پڑھا جائے گا۔ جیسے کانا، اب کانا میں جو ہے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، جس کو ہم نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ کانا مالکی، اس طرح صراط، تو یہ الف مدہ ہے، اور الف جو ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ الف جو ہے نا وہ خالی ہوگا، نہ اوپر کچھ ہوگا نہ نیچے کچھ ہوگا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، نہ دو زبر نہ دو زیر نہ دو پیش، نہ جزم ہوگی، بالکل خالی ہوگا، تو وہ الف ہے۔ اچھا، حمزہ الف کی شکل ہو لیکن زبر زیر پیش اور جزم والا ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، یعنی لکھا تو الف کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک تو بات تو یہ ہو گئی کہ زبر زیر پیش یا جزم ہو تو وہ لکھا تو الف کی شکل میں ہوتا ہے لیکن وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ حمزہ کے اوپر اگر سکون ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا حمزہ جو ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، جیسے مأکول، یعلمون، یؤمنون، یستہزئ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے نا حمزہ میں جو ہے نا جھٹکا لگ رہا ہے، یعنی ماکول نہیں پڑھنا۔ اکثر جو ہے نا یہ غلطی بھی جو ہے نا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں، کہ حمزہ میں جو ہے نا وہ جھٹکا نہیں دیتے، ماکول پڑھنے کی وجہ سے یہاں کیا ہو جائے گا، الف پڑھا جائے گا، پھر حمزہ نہیں ہوگا، حمزہ ختم ہو جائے گا۔ تو ماکول نہیں پڑھنا، انہیں یا میم کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے، بلکہ جھٹکا دینا ہے، مأکول، مأکولن، اس طرح یعلمون، یعلمون نہیں پڑھنا، وہ پھر یا الف زبر یا ہو جائے گا، الف پڑھا جائے گا، پھر تو حرف چینج ہو جائے گا، یا پڑھا جائے گا، یا جھٹکا ہوگا، یعلمون، اس طرح یؤمنون، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ حمزہ کی مستقل کوئی شکل نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے نا واو کے اوپر جو ہے نا حمزہ ہے، کبھی یا کے اوپر کبھی واو کے اوپر، یؤمنون، تو یہاں واو کے اوپر جو ہے نا حمزہ آیا ہے، تو آگے پھر یستہزئ، یہاں جو ہے نا یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، تو اس کی مستقل جو ہے نا شکل جو ہے نا نہیں ہے، کبھی حمزہ کے کبھی جو ہے الف کی شکل میں آئے گا، کبھی واو کے اوپر لکھا ہوگا، کبھی یا کے اوپر لکھا ہوگا، تو لیکن اگر ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے، تو اس میں پھر جھٹکے کی آواز ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، تینوں طرح آتا ہے۔ اچھا، سبق پڑھتے ہوئے حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف کو انڈر لائن کیجئے۔ یہ مسئلہ کہ ہوم ورک دیا ہے تو وہ بھی جو ہے انشاءاللہ آپ نے جو ہے اس کی جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے، یہاں جو ہے نا انہوں نے اس طرح لکھا ہے، تو باقی امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ سمجھ گئے ہوں گے، حمزہ اور الف میں فرق، حروف مدہ اور حروف لین۔ یہاں جو ہے نا ہم نے تینوں چیزیں پڑھی، حروف مدہ بھی پڑھ لی ہے اور حروف لین بھی، اور الف اور حمزہ میں فرق بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا تمام باتیں جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو باقی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ جو ہے نا کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔